کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے چاروں فوجی صدور ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی موت کیسے ہوئی؟ کون سے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے جنازے میں لاکھوں افراد زاروں قطار روتے نظر آئے؟ تو وہ کون سے آرمی چیف اور فوجی صدر تھے کہ جب انہوں نے اپنی آخری سانسیں لیں تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کوئی بندہ تک نہ آیا اور ان کی قبر کھودنے کے لیے کوئی راضی نہ تھا؟ ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک فوجی آمر اپنی وفات سے پہلے کن خطرناک بیماریوں سے لڑتے رہے اور ان کی آخری برس کس قدر تکلیف میں گزرے؟ تو دوستوں، یہی سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مریم خورشید۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ دوستوں، پاکستان کے پہلے فوجی صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل ایوب خان پر 1968 میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ کاتب تقدیر نے جس کی موت بستر پر لکھ چھوڑی ہو اسے گولی بارود چھو تو سکتے ہیں لیکن مار نہیں سکتے۔ سال 1969 میں ایوب خان نے تمام سیاسی اکابرین کو مذاکرات کے لیے بلایا۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران انہیں دل کا مرض لاحق ہوا، ساتھ میں فالج کا اٹیک بھی ہوا۔ ایک زمانے میں پاکستان کے نظام پر اپنی گرفت رکھنے والے ایوب خان اپنی عمر کے آخری حصے میں وہیل چیئر پر بھی دفتر لائے جاتے تھے۔ ایسے میں کراچی سے لے کر پشاور اور ڈھاکہ سے لے کر سیلہٹ اور چٹاگانگ تک ایوب خان کے خلاف مظاہرے ہونے لگے تو مجبوری کے عالم میں فیلڈ مارشل ایوب خان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ جنرل محمد یحییٰ خان دوسرے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور فوجی صدر بنے، جبکہ ان کے پیش رو ایوب خان سیاست سے کنارہ کشی کرتے ہوئے گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں بستر علالت پر پڑے ایوب خان کی زندگی میں اب صرف ریڈیو، اخبار اور چند قریبی عزیز و اقارب بھی بچے تھے۔ وہ ریڈیو پر خبریں سنتے تو کبھی کبھار ہزارہ ریجن کی ہند کو زبان کے گیت سن لیتے۔ 20 اپریل 1974 کی ایک صبح ایوب خان نے حسب معمول ریڈیو پر خبریں سنی۔ کچھ دیر بعد ان کے مولج نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جواب نہ ملا تو دروازہ کھولا گیا۔ ڈاکٹر نے ایوب خان کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ تو ابدی نیند سو چکے تھے۔ ان کے صاحبزادے گوہر ایوب کے مطابق میرے والد کی وفات پر پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر صرف یہ خبر نشر ہوئی پاکستان کے ایک سابق صدر انتقال کر گئے ہیں۔ تب ذوالفقار علی بھٹو کے کنٹرولڈ میڈیا نے سابق صدر ایوب خان کا نام تک لینے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسٹر بھٹو کو سیاست کے کوریڈور تک لانے والے ایوب خان ہی تھے، اور تب بھٹو صاحب ایوب خان کو پیار سے ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو ان کے آبائی گاؤں ریحانہ میں اسودِ خاک کیا گیا۔ مرحوم صدر نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے نام سے اپنی سوانح عمری لکھی۔ یہ کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے اردو زبان میں پرنٹ ہو چکی ہے۔ ایوب خان کے جانشین اور پاکستان کے دوسرے فوجی آمر جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد انہیں وہ کچھ دیکھنا پڑا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھٹو صاحب نے تمام تر شرارتوں اور سازشوں کا ملبہ جنرل یحییٰ خان پر ڈال چھوڑا۔ انہیں گھر میں نظر بند ہونا پڑا۔ جنرل صاحب کی خاص الخاص بیگم اقلیم اختر، جو ہماری سیاسی ہسٹری میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی، انہیں بھی حالات کی ستم ظریفی سہنی پڑی۔ جنرل رانی گرفتاری کے ڈر سے لاہور میں چھپتی پھرتی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شعیب نے اپنے ایک ولاگ میں جنرل یحییٰ خان کے آخری ایام کے حوالے سے کھل کر بتایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جنرل یحییٰ خان اپنی عمر کے آخری حصے میں بیماریوں سے لڑتے رہے اور وہ پیرالائز ہو گئے۔ فوج کے شعبہ اطلاعات عامہ کے سابق سربراہ بریگیڈیئر AR صدیقی کے مطابق جنرل یحییٰ خان صرف ایک پلنگ تک محدود ہو کر رہ گئے اور وہ خود کو ہلا تک نہیں سکتے تھے۔ سابق فوجی صدر کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ بولنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محرومی کی حالت جنرل یحییٰ خان نے آخری سانسیں لی۔ 10 اگست 1980 کے روز ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر ہوئی کہ سابق صدر پاکستان جنرل آغا محمد یحییٰ خان طویل علالت کے بعد 63 برس کی عمر میں راولپنڈی میں وفات پا گئے ہیں۔ انہیں پشاور میں سپرد خاک کیا گیا، لیکن آج تک پاکستانی عوام میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ ہمارے سابق سپہ سالار کہاں مدفن ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب ان کے جسد خاکی کو قبرستان لایا گیا تو وہاں ان کے لیے قبر نہیں کھودی گئی تھی، تو پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی گئی، وہاں کسی اور کے لیے پہلے سے تیار شدہ قبر میں یحییٰ خان کو دفنایا گیا۔ گمنامی میں موت اور قبر کے لیے جگہ تک نہ ملنا، اور آج کی بات کریں تو شاید ہی کوئی وہاں جا کر فاتح پڑھتا ہو۔
صدر یحییٰ خان کے اکلوتے بیٹے علی یحییٰ کے بارے میں پریس میں یہ خبریں لگتی رہیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، وہ جوانی کی موت مر گیا اور یوں صدر یحییٰ خان کی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ پاکستان کی سیاسی عسکری تاریخ میں جنرل محمد ضیاء الحق وہ اکلوتے فوجی صدر گزرے ہیں جنہیں دیگر فوجی صدور کی طرح اپنی آنکھوں سے اپنا زوال نہیں دیکھنا پڑا۔ یہ 17 اگست 1988 کی ایک صبح تھی، اسلامی کیلنڈر پر 3 محرم کی تاریخ تھی اور پورے ملک پر جنرل محمد ضیاء الحق شدومند سے حکومت کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے ساتھیوں اور امریکی سفیر رافیل کے ہمراہ ایک فوجی مظاہرہ کو دیکھنے C-130 طیارے میں سوار ہوئے۔ ابھی طیارے کو اڑان بھرے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ 4:30 پر طیارہ کریش کر گیا۔ پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے PTV سے یہ خبر نشر ہوئی کہ 17 اگست 1988 کو چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ بھاولپور کے نزدیک کریش کر گیا ہے۔ تباہ ہونے والے C-130 میں صدر ضیاء کے علاوہ جنرل اختر عبدالرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر آرنلڈ رافیل سمیت کئی اعلیٰ شخصیات سوار تھی۔ 19 اگست کو جنرل ضیاء الحق کا جنازہ ایوان صدر اسلام آباد سے ایک فوجی ایمبولینس کے ذریعے بلیو ایریا کے راستے فیصل مسجد تک پہنچایا گیا۔ ان کے جنازے میں 10 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ جنازے کی صفیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ فیصل مسجد کے صحن اور سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ فیصل مسجد کی چھت کی خطرناک ڈھلوانوں پر چڑھ کر بیٹھے تھے۔ جنازے میں قائم مقام صدر غلام اسحاق خان، مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، پھر جنرل ضیاء الحق کے تابوت کو لحد میں اتارا گیا اور انہیں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کے پس پردہ امریکہ تھا تو کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ایسی نیوز چلتی رہتی ہے کہ صدر ضیاء کے جہاز میں رکھی آموں کی پیٹی میں بم نصب تھا، جس کی وجہ سے یہ فضائی حادثہ ہوا۔ پاکستان کے چوتھے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کی پردیس میں انتہائی بے بسی کے عالم میں موت ہوئی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ اپنے عروج کے زمانے میں پرویز مشرف سے ہاتھ ملانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ہیڈ آف سٹیٹس لائن میں کھڑے ہوتے تھے۔ انٹرنیشنل یونیورسٹیوں اور تھنک ٹینکس میں ان کا ایک لیکچر $1 ملین کا سیل ہوتا تھا۔ تب وہ ٹویٹر پر عمران خان سے بھی زیادہ فالوورز رکھتے تھے۔ پاور چھوڑتے ہی وہ لندن اور پھر دبئی میں رہنے لگے۔ یہاں پاکستان میں ان پر سنگین غداری کے مقدمات بنائے گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں تو انہیں عدالت نے پھانسی تک کی سزا سنائی۔ جسٹس وقار احمد سیچ نے اپنے فیصلے میں یہ تک لکھا کہ سابق فوجی صدر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر سرعام پھانسی دی جائے۔ دوستو، ہر عروج کے بعد زوال تو آتا ہی ہے۔ اچانک 2018 کے آخر میں پرویز مشرف کے وزن میں کمی آنا شروع ہو گئی اور وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہونے لگے۔ معائنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک سنگین بیماری کا شکار ہیں جو اس وقت صرف 25 لوگوں کو تھی۔ ان کی ہڈیوں میں سے جان ختم ہو گئی، ان کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، ان کی سکن لٹکنے لگی۔ دبئی کے ڈاکٹرز کو بیماری سمجھ نہ آئی، پھر ان کی رپورٹس کو لندن بھیجا گیا مگر ان کو بھی بیماری سمجھ میں نہ آئی۔ پھر کسی نے بتایا کہ اس بیماری کا علاج صرف امریکہ میں موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے پرویز مشرف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں دبئی میں ہی رہنا پڑا۔ ان کی رپورٹس امریکہ بھیجی گئی تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک نایاب قسم کی خوفناک بیماری کا شکار ہیں جس کا علاج ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کی لاعلاج بیماری کو ڈائیگنوز کرنے میں پورا 1 سال لگ گیا۔ پھر مشرف صاحب کی اجازت سے ان کو ٹرائل میڈیسن دینی شروع کر دی گئی کہ شاید کوئی بہتری آ جائے۔ انہیں پہلا انجیکشن لندن میں دیا گیا جو بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ انجیکشن پرویز مشرف کو لگایا جا رہا تھا تو ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں پرویز مشرف کا مسکن دبئی کے ہاسپٹل کا ایک کمرہ تھا اور پھر 5 فروری 2023 جب پاکستانی قوم یوم کشمیر منا رہی تھی کہ اچانک ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ان کے جسد خاکی کو پاکستان لایا گیا اور وہ کراچی کے فوجی قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سپوت ڈھاکہ کے 30 حیران کن فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ٹائیگر نیازی کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل محمد ایوب خان کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔